السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، ایک ایسا موضوع جو اسلامی عقائد میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، یعنی امام مہدی کا ظہور۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے آپ کہہ لیں ایک انتظار اور دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ جی ہاں، اور آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ایک یوٹیوب ویڈیو امبر وائس، اس میں جو معلومات دی گئی ہیں ان پر مبنی ہے۔ اچھا۔ ہاں، اس ویڈیو میں احادیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور دوسری روایات کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا خلاصہ پیش کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ تصور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ذریعہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اختتام سے پہلے کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں تاکہ لوگ آپ کہہ لیں آنے والے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ صحیح۔ تو امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر کس طرح کے حالات ہوں گے جب ان کا ظہور متوقع ہے؟ ذریعہ کے مطابق کیا پیش گوئیاں ہیں؟ جی، حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت سے ذرا پہلے دنیا ظلم و زیادتی سے، ناانصافی سے بھر جائے گی، یعنی بہت برا وقت ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور اسلام وہ گویا سمٹ کر صرف جو مقدس شہر ہیں مکہ اور مدینہ وہیں تک محدود محسوس ہونے لگے گا۔ تو ایسے ہی آپ سمجھے تاریخ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے۔ جی بالکل، ان کی اولاد میں سے ایک شخصیت ظاہر ہوں گی۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد کے ناموں کی طرح۔ جی۔ اور وہ آئیں گے اور اس بگڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کی حکومت وہ پوری زمین پر ہوگی۔ پوری زمین پر؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، روایت یہی کہتی ہے۔ اچھا، کیا ذریعہ ان کے آنے سے پہلے کے کچھ خاص حالات یا نشانیوں کا بھی ذکر کرتا ہے؟ ہاں، ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ جی۔ اس میں عراق اور شام پر اقتصادی پابندیوں کا ذکر ملتا ہے کہ عجم یعنی غیر عرب اور روم یعنی مغربی طاقتیں یا رومی، وہ ان علاقوں کو رقم اور غلہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور پیسہ اس کی سپلائی روک دیں گے۔ تو مطلب معاشی حالات بہت خراب ہو جائیں گے؟ بالکل، اس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ ظہور سے پہلے مسلمانوں کو شدید معاشی تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے، لوگ کھانے پینے تک کو محتاج ہو سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت سنگین تصویر کشی ہے۔ اچھا، تو پھر ان کے ظہور کا جو اصل واقعہ ہے وہ کیسے پیش آئے گا؟ اس بارے میں ذریعہ کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے مستدرک حاکم کی ایک روایت کا ذکر ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہوگا، حج کا زمانہ۔ جی۔ حاجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوگی، اختلافات ہوں گے، خاص طور پر منی کے مقام پر خون ریزی کا ذکر ہے۔ اللہ رحم کرے۔ جی، تو اسی افراتفری کے عالم میں امام مہدی مکہ میں ہوں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ وہاں لوگ انہیں پہچان لیں گے؟ جی، لوگ انہیں پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی انہیں اپنا رہنما تسلیم کریں گے۔ اچھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روایت کہتی ہے وہ خود شروع میں یہ ذمہ داری لینے سے ہچکچائیں گے۔ یعنی وہ خود آگے نہیں بڑھیں گے؟ بظاہر نہیں، اور جو لوگ شروع میں ان کی بیعت کریں گے ان کی تعداد 313 بتائی گئی ہے۔ 313؟ یہ تو اہل بدر کی تعداد ہے۔ جی بالکل، جنگ بدر کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، لوگ انہیں آخر پہچانیں گے کیسے؟ کیا ان کی کوئی خاص نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ ہاں بالکل، ذریعہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ جی، اس میں کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، چمکدار، ناک اونچی اور خوبصورت ستواں ہوگی۔ اچھا۔ رنگ گندمی مائل عربی ہوگا، اور جسمانی ساخت کے لیے اسرائیلی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسرائیلی ساخت؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کی تشریح عام طور پر کی جاتی ہے کہ مضبوط، قداور، جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر آتا ہے، ایک طرح سے رعبدار شخصیت۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ 7 سال؟ جی، اور ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے کچھ اور بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ جیسے کہ؟ جیسے دجال کا خروج، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ چیزیں مومنین کے لیے اشارہ ہوں گی کہ اب ان کی آمد قریب ہے۔ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی بھی بات بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں کیا معلومات ہیں؟ جی ہاں، یہ دونوں واقعات جڑے ہوئے ہیں۔
ذریعہ کے مطابق امام مہدی کے ظہور کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ کہاں اور کب؟ روایت میں دمشق کی جامع مسجد کا ذکر ہے، اس کا مشرقی سفید مینار، فجر کے وقت وہ وہاں اتریں گے۔ اچھا۔ اور ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے جب نماز کا وقت ہوگا تو امامت امام مہدی سے کرنے کو کہیں گے۔ یعنی وہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے؟ جی، وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ واقعی؟ اس کے بعد وہ دونوں مل کر دجال کے فتنے کے خلاف جنگ کریں گے، اسے قتل کریں گے اور پھر بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس کی فتح؟ جی، یہاں ایک اور بات کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ذریعہ میں ایک اور نقطہ نظر کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی اصل میں پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ زندہ ہیں لیکن فی الحال غیبت میں ہیں، یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ تو یہ ایک الگ زاویہ نظر ہے۔ جی، یہ ایک مختلف روایت یا عقیدہ ہے جو پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو مختلف روایات سے یہ تصویر بنتی ہے کہ امام مہدی ایک ایسی شخصیت ہے جن کا ظہور شدید بدامنی، ناانصافی کے دور کے بعد ہوگا۔ بالکل۔ اور ان کا مقصد ہوگا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا۔ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا اور دجال جیسے بڑے فتنے کا خاتمہ، یہ سب جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہی مرکزی خیال ہے۔ لیکن یہ تفصیلات تو ہیں ہی، ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پورا تصور، یہ عقیدہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ امید کس طرح سے؟ ایک مثبت تبدیلی کی امید، مستقبل میں بہتری کی آس۔ اس پر غور کرنا بھی میرے خیال میں کم دلچسپ نہیں کہ مستقبل کے بارے میں اس طرح کی پیشگوئیاں جی وہ افراد پر، معاشروں کی سوچ پر، ان کے عمل پر کیسے اثر ڈالتی ہیں، اور یہ جو انتظار کا عمل ہے کسی نجات دہندہ کا، یہ اپنے آپ میں کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے غور کرنے کے لیے، انتظار اور امید کا یہ رشتہ۔